کی بات ہے. میرے جو سکول تھا اس وقت بہت کم ہائی سکول ہوا کرتے تھے. تو میرے گاؤں سے کافی دور تھا، یعنی کہ کوئی 7-8 کلومیٹر دور تھا. تو وہاں پہ تعداد بھی بہت زیادہ تھی، یعنی کہ لوگوں کی نا. تو ہوا یہ کہ مجھے اس سکول میں ایک ہمارا بزم تھی، بزم حسن بیاں، جو کہ عموماً سکولوں میں ہوتی تھی. مجھے اس کا سیکرٹری مقرر کر دیا گیا. تو میں نے جو ہمارے پرنسپل اس وقت مطلب ہے کہ ہائر بھی اینڈ پہ بن گیا تھا، وہ حیدری صاحب نام تھا، اہل تشیع سے ان کا تعلق تھا. ان کو میں نے کہا کہ جی کیوں نہ ہم ایک نا جلسہ سیرت النبی کر لیں. تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، آپ کریں. پھر میں نے ان کو تجویز دی، کیونکہ میرا ایک فیملی بیک گراؤنڈ سیاست سے بھی تھا. تو اس وقت ضیاء الحق کا دور تھا، اور چیئرمین یونین کونسل ہی سب کچھ، ضلع کونسل ہی سب کچھ ہوا کرتے تھے. تو میں نے کہا کیوں نہ چیئرمین صاحب کو بھی بلا لیا جائے اور ایک بڑا بنا لیا جائے فنکشن قسم کا. تو وہ مان گئے حیدری صاحب جو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب تھے. ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام بنایا، جس میں ہمارا جو سکول تھا، ارد گرد کے سکول کے بچے بھی اپنا ان کو بھی انوائٹ کر دیا. جو پورا ایک مطلب کہ اس وقت وہ قصبہ کہیں گے، بہت بڑا قصبہ تھا. اس کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، سیاسی بھی، دوسرے بھی، مذہبی بھی، ان کو بھی انوائٹ کر لیا، اور چیئرمین ضلع کونسل بھی آ گئے. یہ دن رات کی محنت تھی، اور اس پہ سارا فرنٹ پہ میں تھا. اگرچہ بچہ تھا، لیکن الحمدللہ جو ہماری تفاعل الاحمدیہ میں تربیت ہوئی ہوتی ہے، باقی سارا کچھ ہے، وہ میرے کام آ رہی تھی. پھر میں نے اپنا اس کا جلسے کا سارا پروگرام مرتب کیا کہ کس نے کیا تقریر کرنی ہے. پھر کیونکہ اسٹیج سیکرٹری میں نہیں ہونا تھا، پھر میں نے اپنے لیے سارا بنایا، اور اس میں ٹوٹل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے شعر اور تحریریں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے بارے میں تھیں. اب ہوا کیا کہ جب اس لیول پہ، اتنے ہائی لیول پہ وہاں پہ یہ پروگرام بن گیا اور مشہور ہو گیا، تو میری مخالفت شروع ہو گئی. آپ کو علم ہے مخالفت کس بات پہ ہونی تھی؟ یہ قادیانی ہے، یہ احمدی ہے. اور آپ خود سوچیں کہ 84 میں آرڈیننس آیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ میں 85 کی بات کر رہا ہوں. تو ہمارے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے، وہ قدم مطلب کہ انہوں نے بڑا اسٹرانگ لیا کہ نہیں نہیں، مطلب ہے کہ یہ یہی کرے گا. کوئی مخالفت انہوں نے نہیں لی. مخالفت کو مطلب کہ انہوں نے پھینک دیا دور. لیکن اینڈ پہ وہ اتنے مجبور ہو گئے کہ انہیں مجھے بلا کر اپنی پوری جو ٹیم تھی، یعنی کہ جو ہمارے محترم اساتذہ کرام تھے، ان کے سامنے بلا کر آنکھوں میں آنسو ان کے، اور میرے سے معذرت کی کہ بیٹا ہم مجبور ہو گئے ہیں، آپ یہ پروگرام ہوسٹ نہیں کر سکتے. میں نے کہا وجہ؟ کہتے ہیں کیونکہ آپ احمدی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ کچھ اور بھی اساتذہ نے، اب وہ میرے لیے بزرگ تھے، معذرت بھی کی. تو میں مطلب کہ یہ میں مختصر بتا رہا ہوں کہ درمیان میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا. اب میرے لیے یہ برداشت کرنا ایک ینگ بچے کے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا. میں مطلب ہے کہ وہاں کمرے سے باہر نکلا. اس وقت ہم اپنے گاؤں سے وہاں تک کچھ 7-8 کلومیٹر کا جو سفر تھا وہ سائیکل پہ کرتے تھے. میں سائیکل پہ بیٹھا، اور اس دن میں اکیلے ہی اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا. وہ 7 کلومیٹر کا جو سفر تھا نا، وہ میرے لیے ایک قیامت سے کم نہیں تھا. پورے رستے میں آنکھوں میں آنسو، ذہن میں صرف ایک ہی بات، یار میں نے دن رات ایک کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں یہ سارا پروگرام بنایا. میرا قصور کیا ہے کہ جو مجھے عین موقع پہ منع کر دیا. پھر میں نے وہ جو میرا نیب تھا، اس کو میں نے مطلب کہ بلا لیا، اور اس کو وہی جو میں نے پڑھنا تھا وہ اس کو دے دیا کہ آپ نے اب یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک اور بات تھی. بہرحال روتے روتے رستے میں کہیں پہ بیٹھ جاتا تھا، جب زیادہ مطلب ہے کہ حالت بری ہوتی تھی. میں بمشکل گھر پہنچ گیا. جب میں گھر پہنچا تو میں نے یہ ساری حالات اپنے والدین کو بتائے. میرے والد صاحب خود ہیڈ ماسٹر تھے ہائی اسکول میں. تو انہوں نے بڑی مجھے اپنا دلاسا دیا، اور ایک ہی بات کی کہ آپ یہ سارا واقعہ پیارے حضور کو لکھ دیں.
میں نے اپنی ہی نا الفاظ میں حضور کو لکھ دیا۔ خلیفۃ المسیح رابع کا مجھے خط آیا، جو کہ آپ کہتے ہیں نا کہ میری زندگی کا ایک سب سے بڑا متاع تھا وہ خط، سب سے بڑا سامان۔ حضور نے میرے خط کے جواب میں فرمایا، آپ کی آنکھوں کے آنسو جو عشق رسول کے غماز تھے میری آنکھوں میں اتر آئے۔ خوش قسمت ہیں وہ آنکھیں جن سے یہ آنسو بہتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، دل چھوٹا نہ کریں، خدا تعالیٰ آپ کو بے تحاشا مواقع دے گا، تو پھر ضرور بڑھ چڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنا۔ مجھے آپ کی یہ ادا بہت ہی پسند آئی کہ آپ نے محفل کو بابرکت کرنے کے لیے اپنے ساتھی کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے شعر اور اقتباس پڑھنے کے لیے دے دیے۔ آگے بھی تھا، لیکن یہ وہ الفاظ تھے جو مجھے آج تک یاد ہے کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو جو عشق رسول کے غماز تھے میری آنکھوں میں اتر ہے۔ اور پھر دیکھیں حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی ایک پیش گوئی بھی تھی کہ آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے بہت مواقع دے گا، پھر خوب بڑھ چڑھ کر بیان کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے، یہ جو ہمارے جلسے ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کہاں سے میرے اندر تقریر کرنے کی، فی البدی تقاریر کرنے کی عادت ڈال دی، کیونکہ یہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع کی یہ پیش گوئی تھی۔ پھر مجھے کئی ضلع بلا کے لے جاتے تھے کہ مربی صاحب آپ سے تقریر کروانی ہے، اور میں ہمیشہ اور اکثر سیرت نبی کے موضوع پہ کرتا تھا۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے سوچا آپ کو بیان کرتا، کیونکہ آپ نے بچپن کا لکھا ہے۔